امام صادق علیہ السلام کے دور میں ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی زواری کو بدعت کہتا تھا اور مولا کے فضائل کا انکار کرتا تھا۔ مولا کے ماننے والا سلیمان اعمش، جس کو بہت غصہ آیا اس شخص پر کہ یہ مولا حسین کے فضائل کیوں نہیں مانتا اور مولا کی زواری کو بدعت کیوں کہتا ہے، تو سلیمان نے چاہا کہ میں اسے قتل کر دوں، اور اسی ارادے سے سلیمان اسے قتل کرنے گیا۔ لیکن آگے کیا ہوا اس کے بارے میں عربی عبارت پڑھتا چلوں اور آپ سنتے چلیں، اور بہت ہی دلچسپ واقعہ جس میں سبق آموز رموز ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رویہ ان سلیمان الاعمش، مولا کا یہ صحابی ہے سلیمان اعمش، بڑا اچھا خاصا امیر شخص تھا اس دور میں۔ انہو قالا کنت نازلا بالکوفہ، کہتا ہے میں کوفہ پہنچا، وکان علی جار، وہاں میرے غلام تھا، وکنت آتی الیہ، میں اسی کے پاس پہنچا، واجلس عندہ، میں اس کے پاس بیٹھا، فاتیت لیلۃ الجمعۃ الیہ، آنے والی جو شب تھی وہ جمعہ کی رات تھی، فقلت لہ، میں نے اس غلام سے کہا، یا ھذا ما تقول فی زیارت الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی قبر کی جو زیارت ہے اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ فقال علی، اس نے کہا، ہے بدعۃ، اس نے کہا یہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالۃ، اور ہر بدعت ضلالت ہوتی ہے، وکل ذی ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی پھیلانے والا صاحب گمراہ جہنم میں جاتا ہے۔ قال سلیمان نے کہا، فقمت من عنده، میں اس کے پاس سے اٹھا، وانا ممتلی علیہ غیظا، اور غصے کی وجہ سے میں بھڑک اٹھا اور وہاں سے اٹھایا واپس آ گیا۔ فقلت فی نفسی، میں نے قسم کھائی اس وقت کہ اذا کان وقت السحر آتیتہ واحدثہ شیئا من فضائل الحسین علیہ السلام، کہ جب صبح ہوگی، سحری کا وقت ہوگا، میں صبح اس کے پاس پہنچوں گا اور اسے مولا کے فضائل سناؤں گا اس شخص کو۔ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الْعِنَادِ، اگر یہ اسی بغض و عداوت پر باقی رہا کہ مولا کے فضائل کو نہ مانا، مولا کی اس فضیلت کو نہ مانا، فَقَتَلْتُهُ، میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ سلیمان نے کہا۔ قال سلیمان، فَلَمَّا كَانَ وَقْتَ السِّحْرِ، جب سحری کا وقت ہوا، یعنی صبح کا وقت ہوا، آتیتہ وقرأت علیہ الباب ودعوتہ باسمہ، میں نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کے نام سے اسے پکارا، اے فلاں، باہر نکلا۔ فَإِذَا بِزَوْجَتِهِ تَقُولُ لِي، اس ٹائم اس کی زوجہ باہر آ گئی اور اس نے مجھ سے کلام کیا اور مجھے کہا کہ انہو قصد الی زیارت الحسین من اول اللیل، اس نے کہا کہ جس کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے، وہ جو میرا شوہر ہے، وہ تو امام حسین علیہ السلام کی زواری کرنے کے لیے چلا گیا ہے، من اول اللیل، وہ تو آدھی رات میں ہی چلا گیا تھا۔ قال سلیمان نے کہا، فَسِرْتُ فِي أَسْرِهِ إِلَى زِيَارَةِ الحسین، میں بھی اس کے قدموں پر چلتا گیا، یعنی جیسے وہ آگے چلتا گیا جہاں پہنچا تھا، میں بھی اس کے پیچھے، یعنی قبر حسین کی طرف میں بھی روانہ ہوا۔ فَلَمَّا دَخَلْتُ إِلَى الْقَبْرِ فَإِذَا أَنَا بِالشَّيْخِ سَاجِدٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بس جب ہی میں مولا حسین کی قبر کے قریب پہنچا، داخل ہوا، تو میں نے اس شیخ کو دیکھا، اس بندے کو دیکھا جو مولا حسین کی زواری کو بدعت کہتا تھا، ساجد للہ عز وجل، وہ تو قبر حسین کے قریب سجدہ کیے ہوئے تھا اللہ کو، وہو یدعو، اور وہ پکار رہا تھا، ویبکی فی سجودہ، اور سجدے میں رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، ویسألہ التوبۃ والمغفرۃ، وہ تو توبہ اور مغفرت طلب کر رہا تھا کہ اے مالک مجھے بخش دے، میں توبہ کا طلبگار ہوں، مجھے بخش دے، رو رو کر یہ کہہ رہا تھا۔ ثم رفع راسہ بعد زمان طویل، اب بہت زیادہ دیر کے بعد
اس نے اپنا سر اٹھایا سجدے سے، فرعانی قریبا منہ، میں اس کے قریب گیا، میں نے قریب سے اسے جا کر دیکھا، فقلت له، میں نے اس سے کہا یا شیخ بالامس كنت تقول، کل تو یہ کہتا تھا کہ زیارت الحسین بدعت، کہ امام حسین علیہ السلام کی زواری کرنا بدعت ہے، کل تو یہ کہتا تھا، وکل بدعت ضلالت، کہ ہر بدعت ضلالت، وکل ضلالت فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے، والیوم آتیت تزورہ، اور جبکہ آج تو خود آ گیا ہے امام حسین کی قبر کی سواری کرنے، فقال، اس نے کہا یا سلیمان، اے سلیمان، لا تلمنی فإنی ما كنت أصبت لأہل البیت امامتا حتی قانت لیلت تلک، کہتے ہیں آج کی رات میرا یہی عقیدہ تھا کہ میں اہل بیت کی امامت کو نہیں مانتا تھا، میں تو دوسروں کی امامت کو مانتا تھا، میں امام حسین علیہ السلام کو امام بھی نہیں مانتا تھا، تو لا تلمنی، تو مجھے ملامت نہ کر، فرائی تو رویا، رات میں نے خواب دیکھا ہے، حالتنی وراعتنی، میں نے خود دیکھا، میں خود تعجب میں پڑ گیا، روتا گیا، میں رونے لگا، فقلت له، میں سلمان نے اسے کہا مار رہے تھا ایو شیخ، تو نے رات کیا دیکھا ہے بندہ خدا، اے شیخ اے بزرگ، تو نے کیا دیکھا؟ قالا، اس نے بتایا کہ رأیت رجلا جلیل القدر لا بالطویل الشاہق، میں نے ایک مرد کو دیکھا، جلیل القدر تھا، لا بالطویل الشاہق ولا بالقصیر لاسق، لا اقدر اصفہ من اعظم جلالہ وجمالہ وبہائہ وکمالہ وہو ما اقوام یحفون بہ حفیفا، کہتے ہیں میں نے ایک جلیل القدر شخصیت کو دیکھا جس کے ارد گرد بہت سارے لوگ تھے، جو اتنے لوگ تھے کہ میں اس شخص کی کوئی قدر بیان نہیں کر سکتا، اس کی توصیف بیان نہیں کر سکتا، وہ اتنی عظمت اور ایسا جل جلالہ شخص تھا، اس کا ایسا جمال تھا، وہ جلیل القدر تھا، اور اس کے اتنے سارے بہات تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا اس کے کیا کیا کمال تھے، وہو ما اقوام، بہت سارے لوگوں کے درمیان موجود تھا، یحفون بہ حفیفا، لوگوں نے اسے ارد گرد سے لوگوں نے اسے لپیٹا ہوا تھا، وہ درمیان میں موجود تھا، وَيَزْفَوْنَهُ زَفِيفًا وَبَيْنَ يَدَيْهِ فَارِسًا، وہ لوگوں کے درمیان گھوڑے پر سوار کھڑا تھا، لوگ اس سے برکتیں لے رہے تھے، لوگ اسے چوم رہے تھے، اس کی طرف دیکھ رہے تھے، وَعَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجٌ، اس کے سر پر ایک تاج تھا، بادشاہی تاج تھا، وَلِلتَّاجِ أَرْبَعُ أَرْكَانٍ، اس کے تاج کے 4 کونے تھے، اس جلیل القدر ہستی، پاک ہستی کے سر پر جو تاج تھا اس کے 4 کونے تھے، وفی کل رکن جوہرۃ تضیء من مسیرت 3 ایام، اس کے تاج کے 4 کونے اور ہر کونے کے اوپر 3 جوہر موتی لگے ہوئے تھے جن سے ضیاء شعائیں نکل رہی تھی، فقلت لبعض خدامی، میں نے اس کے بعض نوکروں سے، خداموں سے میں نے عرض کیا من ھذا، یہ کون شخصیت ہے جس کے سر پر اتنا خوبصورت تاج ہے اور اتنی اقوام نے، مخلوقات نے اسے لپیٹا ہوا ہے اور ان سے برکتیں لے رہے ہیں، فقال ھذا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اس نے ان تمام خدام نے عرض کیا یہ محمد مصطفیٰ ہے، خدا ان پر صلاۃ ادا کرتا رہے، کل تو میں نے عرض کیا ومن ھذا الآخر، وہ دوسرا کون ہے جو اس کے پاس کھڑے ہوئے ہیں شخصیت، وہ کون ہے؟ فقال علی المرتضی وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ تو علی مرتضی ہیں، خدا کی صلاۃ ہو ان پر، ثم مددت نظری، پھر میں نے ارد گرد نظر پھیری، فاذا انا بناقۃ من نور، میں نے ایک ناقہ کو دیکھا، ایک اونٹنی کو دیکھا، وہ اونٹنی نور سے منور تھی، وہ نور کی اونٹنی تھی، وعلیہا حودج من نور، اس کے اوپر حودج تھا، یعنی اس کے اوپر پلہان تھا، وہ جو نور کا تھا اس سے نور منور ہو رہا تھا، وفیہ امراتان، اس کے اندر 2 مستورات طاہرہ تھیں، والناقۃ تطیرا
بین السماء والارض، وہ ناکہ زمین اور آسمان کی طرف اڑ رہی تھی، جیسے پرندے اڑتے ہیں ایسے اوپر جاتی نیچے آتی۔ فقول تو لمن ہاذہ الناقہ، میں نے کہا یہ کس کی ناکہ ہے؟ فقال لخدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ والزہراء علیہ السلام، یہ ملکۃ العرب اور مخدومہ کونین ان کی بیٹی سیدۃ النساء العالمین کی ناکہ ہے۔ فقول تو میں نے عرض کیا ومن ھذا الغلام، یہ جوان بچہ کون ہے اتنا جو خوبصورت ہے جو ان کے پاس ہے؟ فقال ھذا الحسن بن علی علیہ السلام، یہ حسن ابن علی ہیں صلوات اللہ علیہ۔ فقلت، میں نے عرض کیا وَإِلَىٰ أَيْنَ يُرِيدُونَ بِأَجْمَعِهِمْ، یہ سارا قافلہ، یہ جمی لوگ، یہ سارا مجمع کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فقالوا، تو خداموں نے کہا لزیارت المقتول ظلما شہیدا بکربلاء الحسین ابن علی المرتضی، خدام بتاتے ہیں کہ یہ حسین ابن علی مظلوم کربلا جن کو ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، یہ ان کی قبر کی سواری کرنے کے لیے یہ سارا قافلہ جا رہا ہے، یہ سارے لوگ ان کی قبر کی سواری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ مولا حسین کی سواری کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ثم انی قصدت نحو الحودج الذی الزہراء فیہ فاذا انا بالرکع مکتوبۃ تتساقط من السماء فسألت ما هذه الرقاع، بس میں اس حودج کے قریب ہوا، یعنی ناکہ کے قریب ہوا جس میں مخدومہ کونین صلوات اللہ علیہ تشریف فرما تھی۔ بس میں نے دیکھا ایک رکع ہے جو آسمان سے گرتا ہے، زمین پہ آتا ہے، زمین سے پھر اوپر چلا جاتا ہے، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے۔ فسال تو میں نے پوچھا ما ھذا الرکع، یہ کس چیز کا رکع ہے؟ فقال ھذا رکع فیہا امان من النار، یہ وہ رکع ہے جس میں جہنم سے امان لکھی ہوئی ہے، کہ جس کے پاس یہ رکع ہوگا وہ کبھی جہنم نہیں جا سکے گا، اور یہ رکع لزوار الحسین علیہ السلام، یہ حسین کے زواروں کے لیے یہ رکع لکھا گیا ہے۔ فی لیلۃ الجمعہ، جو کہ جمعہ کی رات کو آنے والے زواروں کو دیا جاتا ہے۔ فطلبت منہ رکعۃ، میں نے وہ رکع مانگا، طلب کیا کہ مجھے بھی چاہیے۔ فقال علی، مجھ سے فرمایا گیا انک تقول زیارت بدعۃ، تو کہتا تھا کہ ہمارے بیٹے حسین کی زواری بدعت ہے، تو یہ کہتا تھا فإنک لا تنالہ حتی تزور الحسین، تجھے یہ رکع نہیں مل سکتا حتیٰ کہ پہلے تو حسین کی زواری کرے، بعد میں جو تجھے رکع ملے گا۔ وَتَعْتَقِدَ فَضْلَهُ وَشَرْفَهُ، اور تو حسین کے فضائل مان، ان کا اعتقاد رکھ، حسین کے جتنے فضائل ہیں ان کو مان، حسین کو جتنے تشرف ملے ہیں ان تشرفات کو مان، پھر یہ تجھے رکع ملے گا۔ فانتبہت من نومی فزعا مرعوبا، پس میں اس وقت خواب سے بیدار ہوا اور اپنے آپ کو میں نے متنبہ کیا، میں روتا رہا، مرعوب رہا۔ وقصدت من وقتی، اسی وقت میں اٹھا اور ارادہ کیا قبر حسین کی طرف جانے کا۔ وسعتی الی زیارت سید الحسین، حسین میرے سردار ہیں، اب میں ان کو اپنا مولا مانتا ہوں، اب میں ان کی امامت کا اقرار کرتا ہوں۔ اسی وقت میں زیارت حسین کی طرف لپکا۔ وَأَنَا تَائِبٌ إِلَى اللَّهِ تعالی، اسی وجہ سے میں اب تک اللہ سے توبہ کر رہا ہوں، سامنے قبر حسین کی ہے، سجدہ کیا ہوا ہے میں نے، اور اللہ سے توبہ مانگ رہا ہوں۔ فواللہ یا سلیمان لا افارق قبر الحسین، اس وقت وہ بزرگ کہتے ہیں اے سلیمان، میں قبر حسین سے تب تک جدا نہیں ہوں گا حتی یفارق روح جسدی، جب تک میرے جسم سے روح نہ نکل جائے تب تک میں مولا حسین کی قبر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں مر جاؤں گا یہیں، میری روح نکل جائے گی، میں یہاں سے جدا نہیں ہو سکتا۔ جن کو حقائق دکھا دیے جائیں، جن کے سامنے مکاشفات ہو جائیں، ان کے لیے
ائمہ کو چھوڑنا، ائمہ کے منصوبات یعنی قبر کو چھوڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ اعتقاد کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، یہ پیار کی بات ہے، اور اسی طرح ہمیں بھی بن جانا چاہیے۔ میری دعا ہے تمام سننے والے سامعین جہاں تک یہ پیغام پہنچے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ سب کو اپنے زواری نصیب فرمائیں، اور بالخصوص امام زمانہ کی زواری آپ سب کو